مکہ مکرمہ سے میدان کربلا تک کا سفر۔ اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی روانگی مکہ سے کس طرح ہوئی تھی اور راستے میں کس کس سے ملاقات ہوئی۔ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی پہلی ملاقات حضرت حر سے ہوئی تھی اور حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس ملاقات میں کیا تجویز پیش کی تھی۔ امام عالی مقام نے اس کے حق میں دعا کی اور اس کی التجا بھی یہ کہہ کر قبول نہ کی کہ اب واپس مڑ کر میں علی کی شجاعت کو دھبا نہیں لگا سکتا۔ حضرت مسلم اور ان کے دونوں بچوں کی شہادت کی خبر سن کر ایسا صدمہ ہوا کہ رات اسی مقام پر بسر کی۔ حضرت مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت کا خیال امام پاک کو بار بار پریشان کر رہا تھا کہ بھائی مسلم نے اپنی جان بھی دے دی اور اپنی عمر بھر کی کمائی دونوں بچوں کو بھی مجھ پر قربان کر گیا۔ حضرت مسلم کی یتیم بچی جو اس سفر حق و صداقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، اس کو بار بار دیکھتے اور اس کی یتیمی کا احساس کر کے آہیں بھرتے۔ سیدہ کے لال نے بہت کوشش کی کہ باپ اور بھائیوں کی شہادت کی خبر اس بچی تک نہ پہنچے، مگر ضبط نہ ہو سکا اور بے اختیار بچی کو گلے لگا لیا۔ بار بار اپنا دست شفقت اس کے سر پر پھیرتے وہ 9 سال کی انجان بچی نہ سمجھ سکی کہ آج بے پناہ شفقت میں کیا راز ہے۔ بچی نے کئی بار چچا حسین کے چہرے پاک کو دیکھا۔ نواسہ رسول نے سر کو بوسہ دیا تو معصوم سی بچی نے عرض کی، چچا جان میرے ابا جان کی تو خیر ہے، آج آپ مجھے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیم بچوں سے کیا جاتا ہے۔ چچا جان بولیے تو صحیح، آپ رو کیوں رہے ہیں، میرے ابا تو خیریت سے ہیں۔ بچی کی اس گفتگو سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور وہ بے اختیار ہو کر بچی سے لپٹ گئے اور فرمایا، بیٹی آج سے تیرا باپ میں ہوں، تیری ماں شہر بانو ہے اور تیرے بھائی اکبر اور اصغر ہیں۔ حضرت مسلم کی بیٹی اگرچہ انجان تھی مگر امام پاک کی اس گفتگو سے پھر بھی سمجھ گئی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، بھائی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں اور میں یتیم ہو گئی ہوں۔ لیکن تسلی کے لیے پھر پوچھا کہ چچا حضور کیا میرے ابا جان اور بھائی شہید ہو چکے ہیں؟ سیدہ کے لال نے حضرت مسلم کی اس معصوم بیٹی کو گود میں اٹھا لیا اور فرمایا، ہاں بیٹی تمہارے باپ سید ہونے کا حق ادا کر گئے ہیں اور انہوں نے خاندان کی لاج رکھ لی ہے اور دنیا کو بتا گئے ہیں کہ دین کے معاملے میں جان کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ خود بھی شہید ہو گئے ہیں اور تمہارے دونوں بھائیوں کو بھی دین پر قربان کر گئے ہیں، جو خدا کو منظور تھا وہ ہو گیا، بیٹی اب صبر کرو۔ قافلہ والوں نے یہ ساری رات انتہائی بے چینی اور بے قراری میں گزار دی۔ صبح ہوئی تو نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد قافلہ چلنے ہی والا تھا کہ حر بن ریاحی فوج کے ایک دستے کے ساتھ سامنے آتا ہوا دکھائی دیا اور پھر اس نے فوج کو علیحدہ چھوڑ کر امام پاک کی طرف قاصد بھیجا اور حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ شہزادہ کونین نے اجازت دے دی۔ حر تنہا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو سیدہ کے لال نے فرمایا، کہو حر کیوں آئے ہو؟ حر نے عرض کی، آقا مجھے عمرو سعد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، مگر خدا وہ وقت نہ لائے کہ میں ایسی گستاخی کر سکوں اور میرے ہاتھ سے آپ کو کوئی دکھ پہنچے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے بال بچوں سمیت کسی طرف کو نکل جائیں، میری فوج ہرگز آپ کا راستہ نہیں روکے گی۔ آپ نے حر کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ شہزادہ علی اکبر نے اذان کہی۔ حضرت امام حسین خیمے سے باہر آئے اور حر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حر اذان ہو چکی ہے اور جماعت تیار ہے، نماز میرے پیچھے پڑھے گا یا اکیلے؟ حضرت شبیر کی اس آواز نے حر کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر علیحدہ نماز پڑھی تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے کہ امام برحق موجود ہیں اور اگر پیچھے پڑھ لی تو پھر مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ ادھر حر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ ادھر امام برحق نے جماعت شروع کرا دی اور ابھی امام عرش مقام نے رکوع نہیں کیا تھا کہ حر نے آ کر پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد حر نے پھر ملاقات کی جس میں حر نے ابن زیاد کا ایک اور خط پیش کیا
جس میں لکھا تھا کہ حسین ابن علی کو گرفتار اور قتل کرنے میں ذرا بھی تعامل نہ کیا جائے۔ خط پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا، تو اب کیا چاہتے ہو؟ عرض کی، آقا میں خود خاندان نبوت کا غلام ہوں، مجھ سے آپ بے فکر رہیے اور میں پھر التجا کرتا ہوں کہ آگے نہ جائیے اور آپ ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ چلیں اور تھوڑی ہی دور منزل سرا ہے، وہاں میں آپ کو اتار لوں گا اور آپ میری فوج کے دستے سے دور اتریں، اس طرح آپ کو جانے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن فاطمہ کے لال نے حر کی یہ تجویز بھی یہ کہہ کر رد کر دی کہ حق و صداقت کی راہ سے جان بچا کر بھاگ جانا خاندان نبوت کی توہین ہے۔ حر نا امید ہو کر چلا گیا۔ تو مظلوم کربلا نے قافلے کو آگے چلنے کا حکم دیا اور ابھی رات کا تھوڑا حصہ ہی گزرا تھا کہ ناموس رسالت کا یہ نورانی قافلہ یہاں سے بھی روانہ ہو گیا۔ حر نے جان بوجھ کر اپنے دستے کو آہستہ آہستہ پیچھے چلنے کا حکم دیا تاکہ حضرت شبیر کو کسی طرف جانے کا موقع مل جائے، یہاں تک کہ رات کے اندھیروں میں یہ قافلہ حر کی فوج کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت امام حسین کو کچھ پتہ نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں اور کس طرف کو جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ساری رات چلتے رہے۔ صبح ہوئی تو امام عالی مقام کے گھوڑے نے ایک مقام پر اپنے قدم گاڑ دیے۔ حضرت امام حسین نے گھوڑے کو آگے چلانے کی بہت کوشش کی مگر اس نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا، اور پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اس مقام کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، کربلا۔ کربلا کا نام سن کر مظلوم کربلا نے قافلہ ٹھہرانے کا حکم دیا اور سواریوں سے اتر جانے کا ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یہی ہماری آخری منزل ہے اور یہی میری شہادت گاہ ہے اور یہی وہ زمین ہے جو سیدوں کے لہو سے سیراب ہوگی اور یہی وہ خاک کربلا ہے جو اہل بیت کے خون سے رنگین ہوگی۔ اور پھر محرم الحرام کی 2 تاریخ سن 61 ہجری کو خاندان نبوت کا یہ نورانی گھرانہ اور اہل بیت کا یہ مقدس قافلہ کربلا کے خونی میدان میں نہر فرات کے کنارے خیمہ زن ہو گیا۔